یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود اور سلامتی نازل فرمائے۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ قرب قیامت کے البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، مگر اسرائیل یہودی پادریوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ انہی واقعات میں ایک اہم ترین ہیکل سلیمانی کی آخری مرتبہ تعمیر، اسرائیل میں لال بچیا کی قربانی اور تھرڈ ورلڈ وار بھی شامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سال 2024 میں کیا ہونے والا ہے، موجودہ حالات کیا ہیں اور آگے ہمیں کس جانب لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ حالات اور آنے والے حالات کے بارے میں روحانی شخصیات نعمت اللہ شاہ ولی نے کیا پیش گوئیاں فرمائیں، اور یہ پیش گوئیاں کس طرح سے سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس سرخ بچیا کے بارے میں جس کے بارے میں یہودیوں کا کہنا ہے کہ پیدا ہو چکی ہے۔ ناظرین، ڈیلی سٹار کے مطابق یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سرخ بچے کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ یہ دنیا کے خاتمے کا وقت شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، اس کے سامنے اس بچے کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ پادری شین رچمن نے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا ہے کہ اب وہ علامت ظاہر ہو گئیں جو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا اشارہ ہے، اور اب یہ دنیا اپنے خاتمے کے حتمی مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی ہر ممکن تعمیل ہو سکے۔ درآمد شدہ قربانی کی گائے قدیم ترانے اور بڑھتے ہوئے تعاون کے ساتھ کچھ قوم پرست یہودیوں کو امید ہے کہ وہ یروشلم کے پرانے شہر میں اسرائیلی فلسطینی کشیدگی کے مرکز میں واقع مقام پر اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کریں گے۔ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گواہیوں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کرے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد وہ اس کی دوبارہ تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ان کا خیال ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر کے بعد ان کے مسیحا دجال کی آمد میں تیزی آئے گی۔ انہوں نے اپنی نگاہیں یروشلم کے پرانے شہر کے دل میں بڑے درختوں سے بنے احاطے پر رکھی ہوئی ہیں جو یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے ان کے مقدس ترین جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کمپاؤنڈ میں صدیوں سے مسجد اقصیٰ بھی قائم ہے جو اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرنے والے سابق عبادت گاہ کو یاد کرتے ہیں جو رومن دور میں 70 عیسوی کے قریب تباہ ہو گئی تھی۔ یہودی روایت کے مطابق ان کا پہلا ہیکل اسی مقام پر اس وقت کے حکمران نبوکداس دوئم نے 586 قبل مسیح میں منہدم کر دیا تھا۔ 50 سالہ تیسرے ہیکل کے وکیل آئم برکوٹس کا کہنا ہے کہ آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، مسلمان کی موجودگی کے بارے میں یہودیوں کی جگہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کے ہیکل میں یہودیوں کی عبادت صرف وقت کی بات ہے۔ اپنے مطلوب مقصد میں تیزی لانے کے لیے اسرائیل نے پچھلے سال امریکہ سے 5 سرخ بچیاں مادہ گائے درآمد کی۔ منصوبہ یہ ہے کہ انہیں قربان کیا جائے گا اور ان کی راکھ کو پانی میں ملایا جائے گا جس سے ایک ایسا مرکب تیار ہو جو تیسرا ہیکل پر چڑھانے سے پہلے کسی بھی ناپاک سمجھے جانے والے شخص کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نایاب گائے بہت اہم ہے کیونکہ اس رسم کو انجام دینے میں ناکام اسرائیلی ریلی کل حکام کی طرف سے یہودیوں کے ٹیمپل ماؤنٹ کے دورے کی مخالفت کا حصہ ہے۔ یہ نایاب گائے شمالی اسرائیل کے ایک فارم میں موجود ہے جس کی تصدیق بروکوبٹس نے کی ہے۔ اس فارم میں جانوروں کے ڈاکٹروں اور ربیوں کے ذریعے ان کا معائنہ کیا گیا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر ایک بال سرخ ہو۔ بروکوبٹس نے مزید کہا کہ ہم ان کو لاڈ پیار کرتے ہیں، ہم انہیں مناسب لمحے کے لیے سنبھال رہے ہیں۔
ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیکل سلیمانی دراصل ہے کیا، اور یہاں ایسی کیا چیز رکھی گئی جس کی وجہ سے اس کو تاریخ میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ ہیکل سلیمانی کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم بہت کم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، تاہم اہم نکات و واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور تورات کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ کلیسا کی تعمیر کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایت کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے، اور اب یہودی اس لال بچہ کی قربانی کر کے اپنی مسیحا یعنی دجال کو بلانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے عید الفطر پر قربان کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ادھر جب مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، ادھر وہ ایک خونی کھیل رچانے کا سوچ رہے ہیں۔ خیر، امت مسلمہ تو ویسے بھی سو رہی ہے، کچھ بھی ہو جائے انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ تمام عالمی و علاقائی عیسائی طاقتیں ڈٹ کر کھلم کھلا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں۔ غزہ سے شروع ہونے والی جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری یہ جنگ ایک علاقائی جنگ بن چکی ہے۔ فلسطینی اس جنگ میں ملوث ہو چکے ہیں، چاہے وہ غزہ کی بستیوں والے ہوں یا خان یونس یا دیگر جگہوں پر رہتے ہوں، وہ سب بلا تفریق اسرائیلی بربریت کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر اس قدر بیماری کی اور تباہی پھیلائی کہ اب وہ قابل رہائش نہیں رہا۔ اسرائیلی بربریت کے باعث غزہ ایک محب تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے مہاجر کیمپوں میں بھی بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہاں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس المیہ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ جنم لے چکا ہے۔ اگر عمیق نظری سے حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو اس المیہ کی ابتدا بالفور ڈیکوریشن سے ہوئی، جب جنگ عظیم اول کے بعد برطانوی حکومت نے یہودیوں کو یقین دلایا کہ ان کے ساتھ ان کی ایک ریاست کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں یہودی زوما اور امارہ نے جس طرح برطانوی حکومت کی مدد کی، اور بالآخر 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ یہودی مذہب کی ابتدا ہو یا اس کا اصطلاح، وہ فلسطین میں نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس خطے کے نہیں تھے، انہیں نبوت بھی یہاں نہیں ملی تھی۔ اس خطے کے اصلی باشندے فلسطینی ہی تھے۔ اس بات کا ذکر بائبل مقدس میں بھی آیا ہے۔ یہودیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی بار عذاب مسلط کیا، کبھی رومیوں نے، کبھی یونانیوں نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ ان کا خانہ کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 2500 سال تک یہ منتشر رہے، ان کا کعبہ زمین بوس رہا۔ 1876 میں ایک یہودی تھیوڈور ہرٹزل نے بکھرے ہوئے یہودیوں کو اکٹھا کرنے اور ریاست اسرائیل کے قیام کی تحریک شروع کی، جسے صہیونی تحریک کہتے ہیں، جس کے مطابق یہودی ایک ایسی عظیم یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی سرحدیں اس ریاست کی طرح ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ وہ عظیم اسرائیل تھا جب رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بحر و بر اور چرند و پرند پر حکمرانی ادا کی تھی۔ عظیم الشان ہیکل یہودیوں کے دینی برتری اور اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے۔ 1948 میں ریاست اسرائیل کا قیام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو خواب تھیوڈور ہرٹزل نے دیکھا۔ اس کے ماننے والوں نے اس کی حقیقت کی طرف پہلا قدم اٹھایا اور پھر واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔
صہیونی ہر وقت گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کوشاں ہیں اور بڑے منظم انداز میں اپنی سرحدیں طے کردہ نقشے کے مطابق پھیلاتے جا رہے ہیں۔ 80% سے زائد نقشہ مکمل ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ اور خیبر کا کچھ علاقہ ابھی باقی ہے۔ انہوں نے یروشلم کو بھی ریاست اسرائیل میں ضم کر لیے، بلکہ اسے اپنا دارالحکومت بھی قرار دے دیا ہے۔ عالمی برادری نے شہر کو تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیوں کی مشترکہ میراث قرار دیا تھا۔ اب یہاں وہ تیسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یکسوں ہیں، کیونکہ یہودی اپنے نجات دہندہ کی آمد کے منتظر ہیں جو ان کی عالمی حکومت کی قیادت کرے گا۔ اس لیے محبت کی تعمیر ضروری ہے، جیسے کہ 2500 سال بعد یہودیوں کا اسرائیل میں یکجا ہو کر ایک مضبوط قوم بننا اللہ کی انہی نشانیوں میں سے جس کے مطابق ان کی عظمت رفتہ کی بحالی کا وقت آن پہنچا ہے۔ ویسے حق سچ بات بھی یہی ہے کہ 1,44,00,000 یہودی یعنی بنی اسرائیل کے ماننے والوں نے نہ صرف 1,44,00,000,000 بنی اسماعیل کے ماننے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ سپریم طاقت امریکہ کے قریبی فیصلہ ساز اداروں پر ان کی گرفت مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے کے ایک ہفتے کے اندر نہ صرف امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچ گئے اور اسرائیلی قیادت کو امریکی حمایت کا یقین دلایا، بلکہ امریکی اسلحے سے لدے جہاز بھی اسرائیل پہنچنے لگے۔ ایسا ہی کچھ برطانیہ اور دیگر عیسائی ممالک نے کیا۔ عیسائی دنیا مکمل طور پر اس ریاست کے تحفظ اور ان کے جرائم کا ساتھ دے رہی ہے، جبکہ ایک عرب اور عجم کے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ پوری دنیا کے عوام فلسطینیوں کے حق میں اور ان کی حق خود ارادیت کے لیے اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ کئی ممالک میں تو یہودی بھی صہیونی ریاست کے فلسطینیوں کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے خلاف سراپا احتجاج دیکھے گئے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شاندار احتجاجی مظاہرے امریکی، فرانسیسی اور یورپی ممالک کے عوام کی طرف سے کیے گئے۔ اینجلینا جولی جیسی مشہور شخصیت نے بھی عیسائی دنیا حکمرانوں کے انسانی حقوق کے بارے میں دوہرے معیار پر تنقید کی ہے، لیکن اہل عرب پر تو جیسے سکوت مرگ طاری ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی پسندیدہ قوم تھے، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہی تھیں، لیکن جب وہ نافرمان بنے ان پر عذاب مسلط کیا گیا۔ اللہ نے ان کے مسیحائی کے لیے انہیں شرک سے نجات دلانے کے لیے اپنا بندہ مسیح ابن مریم بھجوایا۔ وہ کسی مسیحا کے منتظر بھی تھے، لیکن انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تکذیب کی اور اپنے تئیں صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ آخری موقع تھا جو انہوں نے گنوا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر ازلی ذلت طاری کر دی، ان کا محبت زمین بوس کر دیا گیا اور انہیں منتشر کر دیا۔ یہ بات عیسائی بھی جانتے ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ صدیوں تک یہودی عیسائیوں کے ہاتھوں تعزیر کے نشانہ بنتے رہے۔ عیسائی انہیں ذلیل اور راندہ درگاہ سمجھتے رہے، حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم میں عیسائیوں نے انہیں بڑی بے دردی سے برباد کیا۔ اب پوری عیسائی دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے صہیونی تحریک کے زیر اثر پہلے برطانیہ عظمیٰ کو، پھر عظیم طاقت امریکہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ گریٹر اسرائیل قائم ہونے جا رہا ہے، ان کا کعبہ تعمیر ہونے کو ہے، بس ایک قدم اور آگے بڑھنے کی بات ہے۔ لیکن ان کی حتمی کامیابی گریٹر اسرائیل کے قیام، تیسرے معبد سلیمانی کی تعمیر اور مسیحا کی آمد کی راہ میں حماس حائل ہے۔ وہ اسے ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے، کسی بھی قیمت پر وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس بات سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ 1,44,00,000,000 مسلمان بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت بھی تو ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر بات کی جائے تو سال 2024 کی، تو اس سال میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہی قیامت کا سال ہے، جیسے کہ یہودیوں کا لال بچے کے حوالے سے چھوڑا گیا شوشہ، پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر، یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ، زلزلوں کی شدت اور کثرت، سعودی عرب میں بارشیں اور سبزہ، وہاں پر بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بے حسی، سینما گھروں اور مندروں کا قیام، شام میں شروع ہونے والی جنگ، مسلمانوں کا قتل عام اور امت مسلمہ کی بے حسی اور خاموشی، دریائے تبریہ کا خشک ہونا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں جو قرب قیامت کی نشانیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سنسنی سوشل میڈیا نے پھیلا رکھی ہے، جس میں ایک سیریز سمپسن کارٹونز کی بھی ہے۔ ناظرین، لوگوں کے ذہن عالمی میڈیا اور نیوز ایجنسیز کے زہریلے اثرات سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، لہذا سوشل میڈیا اور گوگل میپ سروسز میں جو کچھ انفارمیشن کے نام پر اپلوڈ کیا گیا، بغور غور و فکر کے اسے منوعن تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوانوں سے خاص طور پر درخواست ہے کہ اپنے ذہن اور فکر کو سوشل نیٹ ورکس، گوگل سرچنگ، چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی ٹولز کے پاس گروی نہ رکھیں، اپنی عقل اور حواس کو ان کا محتاج نہ بننے دیں۔ کئی دن سے ہیکل سلیمانی اور سرخ بچیا سے متعلق صہیونی یہودی روایت عقائد کا جس قدر پرچار اور پھیلاؤ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک اور قابل فکر صورتحال ہے۔ ایک ایسا عقیدہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، کتب حدیث سے کوئی سند نہیں، صرف یہودی تعلیمات
اور تالمود وغیرہ میں کی گئی خود ساختہ تحریکات اس عمل کی تصدیق و تائید کرتی ہوں، اسے مسلم طبقے کی طرف سے اتنی اہمیت اور زبردست رسپانس مل جانا مسلمانوں کے اپنے دین سے واقفیت پر بہت سے سوالات اور خدشات پیدا کر رہا ہے۔ لال گائے کو مقدس سمجھنا، اس کی قربانی کو اہم جاننا، کسی خاص مقام اور خاص مقصد کے لیے اس کی کوششیں کرنا، یہ سارے عمل کے نتیجے میں اپنے جھوٹے مسیحا کی آمد کی امید لگانا آل یہود کے لیے عام ہو تو ہو، میرے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے گمراہ کن نظریات کیوں کر اہم ہو سکتے ہیں؟ جبکہ خود گوگل بھی اس موضوع پر سرچنگ کے نتیجے میں صرف اسرائیلی اور یہودی نیوز اور صہیونی حوالہ جات ہی دکھا رہا ہے۔ ایک خاص موقع پر جب اہل غزہ کی جدوجہد اور کشمکش نے مسلم دنیا کے ضمیر جھنجھوڑا تو اس وقت عالمی فکر کا رخ موڑنے کے لیے جو منتشر منصوبے صہیونی لابی کی طرف سے رد عمل کی صورت اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ویسا ہی ایک فتنہ انگیز اقدام ہے۔ ہمارے دین اسلام میں قیامت کی آمد اس کے وقت صرف اور صرف اللہ کے علم میں، جس سے رسول اور انبیاء کرام کو بھی لا علم رکھا گیا، جو یقیناً اللہ کی حکمت مصلحت کے تحت ہے۔ دجال کے خروج کا مقام اور وقت جتنا قرآن حدیث میں بتایا گیا وہ وہی مستند ترین علم ہے۔ اس کے بعد یہودی روایت و نظریات سے متاثر ایسی انفارمیشن پھیلانا یا اسے پھیلانے میں معاون ثابت ہونا کسی طور پر مفید نہیں۔ خدارہ ان حربوں کو سمجھیں جو فلسطین کے حق میں عالمی رائے عامہ کو ان خود ساختہ مذہبی گوشہ گافیوں کے ذریعے زائل کرنے کی سازشیں، لال بچے کی پیدائش، قربانی، ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے جڑی کہانیاں، آل یہود کے من گھڑت نظریات ہیں جن سے اللہ کی تدوین اور تقدیر کے فیصلے کبھی نہیں بدلیں گے۔ قیامت، اینڈ آف دا ٹائم کا علم بھی خالصتاً اسی علیم و خبیر ہستی کے پاس ہے، اور دجال بھی اللہ واحد و قہار کی مرضی کے بغیر نہ نکل سکتا ہے نہ سانس لے سکتا ہے۔ اپنے عقائد اور اعمال کی بنیاد کو مضبوط بنائیے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، نہ غمگین ہوگا، نہ فکر مند۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ سال 2024 کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہونے والی باتوں کا اور اسرائیل کی منصوبہ بندی کا۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں رحمت اللہ شاہ ولی کی ان پیشن گوئیوں کے بارے میں جو انہوں نے قیامت کے متعلق فرمائی ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنے تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت و زہد و تقویٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہیں اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ اور رفع روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے خرق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ حاطف غیبی، القاء اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ انہی اولیاء کرام میں آج سے قریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی، جو آج تک حرف پر حرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کافی کوشش کے باوجود کم و بیش 300 اشعار سے زیادہ دستیاب نہ ہو سکے، لہٰذا پیشن گوئی کا انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے بعد آنے والے براعظم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشگوئی کی ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، شیر شاہ، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیشن گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے قریباً تمام حکمرانوں کو اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات و حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہے، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کے قصیدے میں 3 مختلف قسم کی ردیف اور قافیے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اشعار کی ردیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں، اور بعض کی ردیف پیدا شد یعنی پیدا ہوگا، اور بعض اشعار میں قافیہ، زمانہ، بہانہ اور غائبانہ وغیرہ استعمال ہوا ہے۔
حضرت نعمت اللہ شاہ ولی عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے کچھ یوں فرماتے، جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیدا شد یعنی پیدا ہوگا کی ردیف میں ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشن گوئی کی ابتدا اس شعر سے کرتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ تیمور شاہ نے 1398 میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کے اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے بانی حکمران ظہیر الدین بابر نے، جو امیر تیمور یا تیمور شاہ کی 5ویں پشت میں سے تھے، 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال قبل اپنے ایک شعر میں مندرجہ تاریخ 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں پیش گوئی کرتے فرماتے ہیں، اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ بھارت پوری طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے، جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا، شدید فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے۔ ان علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقے میں تحریک طالبان کے خوارج کی حمایت بھی اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے، یہ چیونٹی اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان فاتح قوم ہوگی۔ یہ واضح نہیں کہ یہ محرم کا ماہ مقدس کس سن میں آئے گا، مگر نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق محرم الحرام کے مہینے میں پاک فوج، پاکستانی فوج یعنی پاکستانی فوجی لحاظ سے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور دشمن کے لیے شمشیر برہنہ ثابت ہوگا۔ ان اشعار کی پیشن گوئیوں میں غالباً غزوہ ہند کا ذکر ہے، جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر بتایا گیا۔ آپ رحم اللہ کی پیش گوئی کے مطابق ملک ہندو میں ایک فتنہ ہوگا، ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام ایران جہاد لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے۔ یوں غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ محققین کے نزدیک ہندوستان میں برپا ہونے والی سازش ہو سکتا ہے کہ سکھوں کی بغاوت ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی یا حادثہ واقع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے۔ اس حادثے یا سازش کے نتیجے میں ہند پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا اور پھر پاکستان سے بھی پاک فوج اور مجاہدین اعلان جنگ کرتے ہوئے مقابلے پر آ جائیں گے۔ اس قسم کی پیشن گوئی سمسن کارٹون میں بھی کی گئی ہے، جس کا تذکرہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی اگلی جنگ اسی طرح کسی بہانے، سازش یا دہشت گردی کی بنیاد پر ہی شروع ہوگی اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی یقینی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ نے اپنی طویل پیشن گوئیوں کے قصیدے میں بہت سی دیگر پیشن گوئیاں بھی کی، جن میں سائنس کی بے مثال ترقی، ذرائع مواصلات، ٹیلی فون، موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ، ایٹمی ہتھیاروں کی ایجاد اور تباہ کاریاں اور تیسری جنگ عظیم کے برپا ہونے کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سے 800 سال قبل کی جانے والی ان پیش گوئیوں میں امریکہ، چین، اٹلی، جاپان اور انگلستان وغیرہ جیسے ممالک کا نام لے کر ذکر کیا گیا۔ ان پیشن گوئیوں کا سلسلہ حضرت امام مہدی آخر الزماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور قیامت تک کے واقعات درج ہیں۔ ایک اور پیش گوئی کرتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں کہ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا، ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں کوئی ایسی غیر معمولی شخصیت یا دیانتدار سیاستدان تو پیدا نہیں ہوا جسے خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ مذکورہ شعر کے مطابق قوم کے ہاتھ یقیناً اگر کوئی کام چلانے والا آدمی آیا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر عبد القدیر خان ہی ہے، جنہیں تمام قوم اپنا ہیرو ماننے پر متفق ہے۔ کسی نے بجا کہا کہ اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ڈاکٹر قدیر خان نے پاکستان بچایا۔ آج اگر ہم پر دشمن حملے کی جرت نہیں کر رہا ہے تو اس کی واحد وجہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بنایا ہوا ایٹم بم ہے، جسے پاکستان دنیا کے 192 ممالک میں 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پر ابھر آیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئی کا جہاں ایک الگ باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا کچھ نعمت اللہ شاہ کی پیش گوئیاں جو ماضی میں سچ ثابت ہو چکی اور کچھ پورا ہونے کے انتظار میں۔ ناظرین، قیامت کے بارے میں اسلامی عقیدہ دیگر تمام مذاہب کے نظریات کی نفی کرتا ہے۔
اسلام کے عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، البتہ قیامت سے قبل ان کی چند علامات ضرور وقوع پذیر ہوں گی۔ ان علامات میں سیدنا امام مہدی کا ظہور، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو بات کرے گا، یاجوج ماجوج کا ظہور اور اللہ کے غضب سے ان کی ہلاکت، سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ شامل ہے۔ کائنات کے اختتام کے حوالے سے اسلامی عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، البتہ اسلام نے اس سلسلے میں صدیوں پہلے جو نظریہ دیا آج سائنس کے بیان کردہ انداز سے اس کے قریب تر ہے۔ بہرحال پھر بھی اصل علم اللہ پاک کے پاس ہی ہے، ہمیں بس اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان